ایک دن پھپھو آئیں اور بتایا کہ ہماری تایا کی بیٹی رابعہ کو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ہم سبھی کو صدمہ ہوا، خاص طور پر بھائی ولید تو سکتے میں آ گئے۔ رابعہ کی شادی کو ایک ہفتہ ہی تو گزرا تھا، تبھی ملال کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ جس لڑکے سے شادی ہوئی تھی وہ خوبرو خوشحال تھا، گھرانہ بھی شریف تھا، پھر ایسا کیوں کر ہو گیا؟ میں نے کچھ دیر تو ضبط کیا، جب دل بہت پریشان ہوا ہمت کر کے والدہ سے پوچھ ہی لیا، امی کیا میں پھپھو کے ہمراہ رابعہ کے گھر چلی جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں، کیا معلوم کرنے جاؤ گی؟ جو معاملہ ہوگا پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا، ولید بھیا بولے بنا نہ رہ سکے۔ اچھا ہی ہوا ہمیں رشتہ نہیں دیا تو خدا نے اس کو بھی اجاڑ دیا۔ اللہ پاک کا کام جوڑے بنانا ہے۔ گھر اجڑتا تو انسان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے۔ پھپھو چپ نہ رہ سکی۔ بھابی جان، بڑے بھائی صاحب نے کب انکار کیا تھا؟ آپ ہی نے جہیز کی خاطر بنتی بات کو بگاڑ دیا تھا، ورنہ رابعہ تو ولید کی بچپن سے منگیتر تھی۔ ہاں امی، آپ کو کیا پتا جس بندھن کو لالچ میں آ کر آپ نے پل بھر میں توڑ ڈالا تھا، اس کا کتنا دکھ ہم دونوں کو ہوا تھا۔ ولید بھائی کے منہ سے یہ بات بے ساخت ایسے نکل گئی کہ اماں غصے سے سرخ ہو گئی اور بھائی کو مخاطب کر کے کہا، چپ گستاخ، شادی شدہ ہو کر اپنی منگیتر کا ماتم لیے بیٹھا ہے۔ بیوی تو پہلے ہی روٹھ کر میکے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے تیری یہ باتیں اس کے کانوں تک پہنچ گئیں تو تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ وہ تو اجڑے گا ہی۔ آپ نے بے گناہ رابعہ کی بدوائیں جو سمیٹی ہیں، جہیز کے لالچ میں بڑے گھر کی بہو بیاہ کر لائی تھی، اب کہاں ہے وہ جہیز؟ سارا سامان اٹھا کر وہ پہلے ہی دن الگ ہو گئی۔ آپ کو کیا ملا اپنے سے زیادہ حیثیت والوں میں بیٹا بیاہ کے؟ اماں غصے سے اٹھ کر یہ کہتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئیں کہ رہنے دے، بڑا آیا تایا کی طرفداری کرنے والا۔ میں نے کہہ دیا ہے، خبردار جو ان کے گھر گیا۔ امی کا یہ جملہ ابا جان نے سن لیا، جو اسی وقت گھر لوٹے تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا تم ضرور تایا ابا کے گھر جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ کیوں ہماری رابعہ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تایا اور تائی کی دلجوئی کرنا، اپنی ماں کی باتوں پر نہ جانا، ان بیچاروں پر بڑا حادثہ گزرا ہے۔ تمہارے تایا ابو مجھ سے تو خفا ہیں، مگر تم سے نہیں، اس لیے تم اور اگر ولید جانا چاہے تو اس کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ ابا کی ہدایت پر میں پھپھو کے ہمراہ تایا ابو کے گھر چلی گئی، مگر والدہ نے ولید بھائی کو نہ جانے دیا۔ انہوں نے کہا بھی کہ امی جو ہونا تھا ہو گیا، تایا ہمارے دشمن تو نہیں۔ ابا بولے ماں کی باتوں پر نہ جاؤ، ان بیچاروں پر بڑا سانحہ ہوا ہے۔ جی ابا جان، کسی وقت میں بھی جاؤں گا، لیکن امید ہے کہ تایا ابا اب آپ سے خفا نہیں ہوں گے۔ تایا کے گھر میں قدم رکھتے ہی مجھ کو احساس ہو گیا، کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس نے اس مکان کے ہر مکین کے دل پر چپ کی مہر لگا دی ہے۔ میں سیدھا تائی امی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹھو بیٹی، اتنے دنوں بعد کیسے آنا ہوا؟ تب میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ انہوں نے رابعہ کو؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی رابعہ سامنے آ گئی اور بولی، آپ ہی مجھ سے پوچھئے کہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ بتانے لگی، میں جس رستے سے کالج جایا کرتی تھی، وہاں ایک لڑکا موٹر بائیک پر ہر روز ہمارے پیچھے آیا کرتا تھا۔ خالدہ میری دوست کا گھر رستے میں پڑتا تھا، تبھی ہم دونوں اکٹھی کالج سے نکلتی تھی۔ ہمیں بہت غصہ آتا تھا جب ہم اس لڑکے کو اپنے پیچھے آتے دیکھتی تھی۔ میں برقع اوڑھتی تھی جبکہ خالدہ بغیر برقع ہوتی تھی۔ اس لڑکے کا نام ہمیں معلوم نہیں تھا، خالدہ نے اس کا لقب آوارہ گرد رکھ دیا تھا۔ جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو کہتی، رابعہ تیز چلو، وہ کمبخت پھر آ رہا ہے۔ وہ آوارہ دراصل خالدہ کے پیچھے آتا تھا کیونکہ اس کی توجہ میری سہیلی ہی کی طرف رہتی تھی۔ وہ اسی پر زیادہ تر فکریں کرتا تھا۔ اگر وہ کالی چادر اوڑھے ہوتی تو کہتا، کالے بادلوں میں چاند چھپا ہوا ہے۔ اگر اس کے کپڑے سفید ہوتے تو کہتا، حوروں کا لباس پہنا ہوا ہے، کہیں تم حور تو نہیں؟ غرض وہ ہر طرح سے ہمیں زچ کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اچھے کردار کا نہیں تھا کیونکہ بہت واہیات گانے اپنی پاکٹ ٹیپ ریکارڈ میں لگائے رکھتا تھا، مگر ہم اس طرح ظاہر کرتی جیسے ہم اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتی ہیں۔ ایک دن اس نے حد کر دی۔ موٹر سائیکل خالدہ کے قریب روک کر اس کو لفٹ کی پیشکش کی اور جب وہ پیچھے ہٹی تو اس کے بہت قریب موٹر سائیکل لانے لگا۔ وہ گھبرا گئی، اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں، وہ دوڑ کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے کھینچ کر چپل اس آوارہ کے سر پر جڑ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، ادھر ادھر سے لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی پٹائی کے ڈر سے وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر جاتے جاتے اس نے جھپٹ کر میرا پرس چھین لیا۔ مجھے پرس کا کوئی دکھ نہیں تھا کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔
طالبہ علمی کے زمانے میں پرس میں 2-4 روپے ہی ہوتے ہیں یا پینسل وغیرہ۔ البتہ اس میں میرا شناختی کارڈ تھا جس پر میرا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا، بس اسی کا مجھ کو درکار تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ دوبارہ ہمیں دکھائی نہیں دیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ڈر گیا ہے، اب ہم کو تنگ کرنے نہ آئے گا۔ فائنل ایئر کے پیپر ختم ہوئے تو میں گھر بیٹھ گئی۔ ان دنوں یوں بھی ولید سے رشتہ ٹوٹ جانے پر دکھی رہنے لگی تھی اور خود سے لا تعلق سی ہو گئی تھی۔ رشتے آتے تھے مگر میں ان میں دلچسپی نہ لیتی تھی۔ اماں کچھ بتانے کی کوشش کرتی تو چڑ کر کہہ دیتی، جہاں مرضی بیاہ دیں، مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں۔ انہی دنوں میں میرے لیے ایک رشتہ آیا، سنا کہ بڑے امیر لوگ ہیں، لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہے۔ اماں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے جلدی شادی کی تاریخ مانگ لی۔ ابا نے بہت روکا کہ غیر لوگ ہیں، جلد شادی غلط ہوتی ہے، مگر والدہ مجبور تھی کیونکہ یہ لوگ جہیز نہیں لے رہے تھے، صرف لڑکی کو بہو کے طور پر رخصت کر کے گھر لے جانا چاہ رہے تھے۔ اور ابھی تو آپا بھی بیٹھی تھی، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے سوچا ایک بیٹی کا فرض ادا ہو رہا ہے اور اچھا خوشحال گھرانہ ہے، امیر لوگ ہیں۔ ایک دن میں نے آپا سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے لڑکا دیکھا ہے، کیسا ہے؟ وہ بولی بہت اچھا، دراز قد اور خوبصورت شکل صورت کا ہے، کہوں تو تصویر منگوا دوں، مگر میں نے منع کر دیا کہ جب نصیب میں یہی ہے تو اب تصویر کا کیا دیکھنا۔ پہلی منگنی تو راست نہ آئی، اب جس سے بھی شادی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ابا اماں بہنوں سبھی نے دیکھ لیا ہے تو میں نے کیا دیکھنا؟ لڑکے نے بھی تو مجھے دیکھنے کی بات نہ کی تھی، اپنے گھر والوں کی پسند پر بھروسہ کر لیا تھا۔ جب چچی نے منگنی برقرار نہ رکھی تو میرے والدہ نے کہیں تو میری شادی کرنی تھی۔ شادی کے دن میں بے حس بیٹھی تھی، دل کہیں تھا دماغ کہیں۔ جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں چونک پڑی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ یہ تو وہی آوارہ تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، محترمہ تمہاری چپل کھانے کے بعد قسم کھائی تھی کہ اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا جو چپل کی مار سے مجھ پر قرض ہو گیا تھا۔ اس قرض کو اتارنے کے لیے تمہاری کھوج لگائی اور رشتہ بھیجا۔ یہ خوش قسمتی کہ رشتہ قبول ہوا اور مجھ کو آج آپ کا وہ احسان اتارنے کا موقع مل گیا ہے۔ یہ تھا میرا جرم۔ رابعہ نے دوپٹے کے پہلو سے اپنے آنسوؤں کو جذب کیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور بولی، کاش رابعہ میں تمہارا دکھ دور کر سکتی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بھائی ولید بھی تمہاری طلاق کا سن کر بہت افسردہ ہیں۔ وہ کسی دن ابا جان کے ساتھ تایا ابو اور تائی جی کے پاس آئیں گے۔ گھر جا کے میں نے والدین کو تمام صورتحال بتائی۔ والدہ تو خاموش رہی، لیکن ابا جان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ رابعہ کوئی غیر نہ تھی، ان کے سکے بھائی کی بیٹی تھی جس کو وہ اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ ان کو بہت دکھ تھا۔ اگر امی اپنی چال بازی سے اس رشتے کو ختم نہ کرتی تو آج ہمیں رابعہ کی طلاق کا صدمہ نہ سہنا پڑتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ بھائی جان بجھے بجھے اور گمسم رہنے لگے ہیں۔ منگنی ٹوٹنے اور رابعہ سے شادی نہ ہونے کا دکھ تو انہوں نے کسی طرح جھیل لیا تھا، لیکن اب طلاق کا افسوس ان کو اندر اندر کھائے جا رہا تھا۔ سچ ہے، جو ساتھی پیارا ہو، خواہ اسے انسان حاصل کر سکے یا نہیں، لیکن دل میں سچا پیار ہو تو اپنے محبوب کی جدائی سے زیادہ اس بات کا دکھ رہتا ہے کہ میرا محبوب اجڑ گیا ہے۔ پھر اسے اپنی خوشی بھی خوشی نہیں لگتی۔ بھائی کو بھابھی کے روٹھ جانے کا دکھ تھا۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ جب ولید بھیا کی شادی ہو چکی ہے اور گھر آباد ہو گیا ہے تو آباد ہی رہنا چاہیے، اب اس گھر کو اجڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہماری بھابھی ہمارے ساتھ گل مل کر نہیں رہتی اور ہمیں اہمیت نہیں دیتی تو نہ صحیح، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ امی اور ابا جان نے کافی کوشش کی، کئی بار بہو کو منانے بھی گئے۔ ان کے والدین نے کہا، ہم تو آپ سے ناراض نہیں اور نہ آپ سے کوئی گلہ ہے، ہماری بیٹی کو راضی کر لیں، ان کو کچھ گلے شکوے ہیں۔ امی نے کہا، آپ کی بیٹی نے گھر کا مطالبہ کر دیا تھا۔ ہم نے کہا ہم کرائے کے گھر میں چلے جاتے ہیں، ہماری بہو علیحدہ رہنا چاہتی ہے۔ بے شک رہے۔ تب بھی بہو نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں کا گھر میرے رہنے لائق نہیں، میں ایک عالیشان بنگلے سے آئی ہوں، تنگ گھر اور اتنے سارے لوگوں میں نہیں رہ سکتی۔ میرے بیٹے نے یہ فرمائش بھی پوری کر دی، اب بھی آپ کی صاحبزادی خوش نہیں ہے تو بتائیے کیا کریں؟ بھابھی بولی، مجھے آپ کے بیٹے سے شکایت ہے کہ وہ مجھے وہ سہولیات فراہم نہیں کرتے جن کی میں عادی ہوں۔ بیوی کو ہر طرح کا آرام پہنچانا تو شوہر کا فرض ہے۔ بیٹی نتاشا، جتنی اس کی تنخواہ ہے وہ اسی قدر آپ کو آرام پہنچا سکتا ہے۔ بنگلے میں رہنے کا کرایہ بھی وہ کس طرح ادا کرتا ہے، تبھی دوسری فرمائشیں پوری نہیں ہو پاتی۔ میری کوئی بہت بڑی فرمائشیں نہیں ہیں آنٹی،
میں ہر ماہ زیورات کے سیٹ خریدنے کی تو ان سے فرمائش نہیں کرتی، ہر ماہ چند اچھے نئے برانڈ کے جوتے، جوڑے، پرس وغیرہ تو ہر بیوی ہی لیتی ہے۔ میں جس سوسائٹی میں رہتی ہوں، اگر ان کی طرح بن ٹھن کر نہ جاؤں گی تو میری عزت خاک رہ جائے گی۔ اگر ولید میری یہ جائز خواہشات پوری نہیں کر سکتے تھے تو کیوں کی تھی اپنے سے بڑے گھرانے میں شادی؟ اپنے جیسے لوگوں میں شادی کرنا چاہیے تھی۔ اس کی مجرم میں ہوں بیٹی، میں نے اس کے لیے دلہن ڈھونڈی اور آپ لوگوں سے رشتہ ناتا جوڑا۔ آپ اچھے اخلاق والے تعلیم یافتہ لوگ تھے، خبر نہ تھی کہ آپ ہم کو حقیر سمجھیں گے۔ تب تو آپ کے والدہ نے میرے بیٹے کا رشتہ پسند کر لیا اور ہاں کہہ دی تھی کہ وہ آفیسر ہے، انجینئر ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ اب کیوں آپ کے معیار کے نہیں رہے؟ انسان محنت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے مستقبل بنا لیتا ہے، اس میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے۔ یہ رفتہ رفتہ والا معاملہ آپ رہنے دیں۔ جب اچھا کھانے پینے، سجنے سنورنے، سیر و تفریح سے لطف اندوز ہونے کی عمر ہو تو انسان کے پاس کچھ نہ ہو، اور جب تک مستقبل شاندار ہوگا تب تک خواہش ختم ہو جائے گی، آرزوئیں مر جائیں گی، ہم ادھیر عمر ہو جائیں گے تو زندگی کا کیا لطف باقی رہ جاتا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے یہ کچھوے کی چال جیسا شاندار مستقبل، مجھے بس طلاق چاہیے۔ امی کی لالچ کا جواب بہو کی طرف سے بھی لالچ میں ملا تھا۔ گویا جیسا بویا ویسا کاٹا۔ نتاشا کو اس کے ماں باپ نے بھی سمجھایا، کیونکہ ولید بھائی کو وہ اچھے سے جانتے تھے اور ہم ایسے بھی گئے گزرے لوگ نہ تھے، خوشحال تھے، مکان اپنا تھا، کچھ زرعی زمین تھی۔ میرے بھائی تعلیم یافتہ تھے، آفیسر تھے، مگر چھوٹے آفیسر تھے، کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے کیریئر کی ابتدا ہی کی تھی۔ بہرحال جب بات نہ بنی تو میرے والدین اپنا سا منہ لے کر آ گئے۔ انہوں نے ولید کو بتا دیا کہ بہو کے والدین تو ٹھیک سوچ رکھتے ہیں، مگر نتاشا کی سوچ نئے زمانے کی ہے، وہ کوئی بات سننا اور سمجھنا نہیں چاہتی، اپنی خواہشات پل بھر میں پورا کر لینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم یہ مکان اور زرعی زمین کو فروخت کر کے اس کے لیے شاندار گاڑی اور نیا گھر خرید کر اس کے نام کر دو، تبھی صلح ہو سکتی ہے۔ اگر تم کو یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ہم سڑک پر آ جائیں گے تو بھی کوئی بات نہیں، تم بیوی کے خواب پورے کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ نہیں ابو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، ماں باپ کو کرائے کے گھر میں رکھوں اور ان کے بڑھاپے کا ٹکانہ ان کے سر کی چھت سے ان کو محروم کر دوں؟ یہ گھر میں نے تو نہیں بنایا، آپ نے اپنی محنت سے بنایا تھا، کیا اس لیے کہ آپ اپنی بہو کی خوشی کی خاطر بڑھاپے میں سڑک پر آ جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا، مجھے نتاشا کی یہ شرطیں منظور نہیں ہیں۔ اگر میں آج اس کے یہ خواب پورا کر دوں گا تو کل وہ اور خواہشیں پوری کرنے کا تقاضا کرے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کی خواہشوں کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ساتھ عمر بھر رہنا اور ان کو خوش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب تو ہماری اماں بھی سکتے میں تھی کہ انجانے میں کیسا غلط فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ بس اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی جان نے نتاشا کو طلاق دے دی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوڑے آسمان پر بناتا ہے، وہ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی اور رابعہ کا جوڑ بنا ہوا تھا، مگر انسان کی اپنی نادانیاں، جہیز کے لالچ نے میری اماں سے غلط فیصلہ کروا دیا۔ لڑکی والوں نے سوچا کہ لڑکا انجینئر ہے اور آفیسر ہے، یہ نہ سوچا کہ ہماری لڑکی کسی اور طرح کے طرز زندگی کی عادی ہے، ان لوگوں کی طرز زندگی میں نہ مل سکے گی۔ ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ لڑکی جس گھر میں جائے اس گھر کا ماحول ان کے جیسا ہو اور حیثیت میں برابری لازمی ہے، تاکہ اونچ نیچ، برتری اور کمتری کا تصور ان کی ازدواجی زندگی میں حائل نہ ہو۔ جو ہونا تھا سو ہو کر رہا۔ اس کے بعد والد صاحب تایا ابو کے گھر گئے، بڑے بھائی سے معافی مانگی اور ایک بار پھر ہماری اماں نے تائی کے آگے جولی پھیلا کر رابعہ کا رشتہ ولید بھائی کے لیے مانگا۔ اماں کو سبق تو مل گیا تھا، لہٰذا اب اپنے بیٹے کی خوشی کو مد نظر رکھ کر انہوں نے بھی منت سماجت سے کام لیا۔ سبھی جانتے تھے کہ رابعہ سے اچھی لڑکی ہمیں نہیں مل سکتی، ہماری بابی بننا رابعہ کے مقدر میں تھا، لہٰذا وہ دلہن بن کر آ گئی۔ ہم سب خوش تھے کہ ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئیں اور ہمارے گھر کو ہیرے جیسی اچھی بہو بھی مل گئی تھی۔ رابعہ میں ایسی خوبیاں ہیں کہ خدا ایسی بابی ہر کسی کو دے۔